بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے میر تقی میر کی غزلیں۔ غزلوں کی تشریح سے پہلے میں آپ کو میر تقی میر کی حالات زندگی اور ادبی ذوق کے بارے میں مختصر سا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میر تقی میر 1722 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1810 عیسوی میں وفات پائی۔ محمد تقی نام میر تخلص کرتے تھے۔ 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ لیکن کم عمری میں والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ سوتیلے بھائیوں نے آپ کو پریشان کیا تو آگرہ سے بھاگ کر اپنے خالو کے پاس دہلی آ گئے۔ وہاں بھی آپ کو چین نہ ملا۔ شاعری سے آپ کو بے حد شوق تھا، اس لیے مجبور ہو کر لکھنؤ آئے۔ یہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی، مگر بدقسمتی نے یہاں بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ انہی پریشانیوں میں ان کی زندگی ہمیشہ بسر ہوئی۔ تعجب کی بات ہے کہ ایسے بڑے استاد بلکہ شاہی تغزل کی قبر تک کا پتہ نہیں۔ 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں ہی وفات پائی۔ میر تقی میر کو اردو کا بہترین غزل گو تسلیم کیا جاتا ہے۔ میر کے بعد آنے والے ہر بڑے شاعر نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا۔ میر تقی میر کے کلام میں فصاحت، شیرینی، سوز و گداز، جدت مضامین، استعارات و تشبیہات نہایت دلکش انداز سے موجود ہیں۔ جب تک اردو غزل زندہ ہے، میر کا نام انتہائی احترام و عزت سے لیا جاتا رہے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ میر تقی میر کا مختصر سا تعارف ہے۔ آپ اپنی درسی کتاب میں بھی مزید استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم میر تقی میر کی غزل گوئی پر۔ سب سے میں آپ کو چند اہم چیزوں کی طرف آپ کا توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں غزل کے بارے میں۔ اگرچہ غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے، لیکن اکثر و بیشتر شعراء کے نزدیک، شعراء شاعر کی جمع ہے، شعراء کے نزدیک محبوب کا مطلب کچھ مختلف ہوتا ہے۔ یعنی عاشق اور معشوق کا معنی محض مجازی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ غزل گوئی میں دو طرح کے اشعار ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور دوسرا ہوتا ہے عشق مجازی۔ اس لیے آپ اشعار کی تشریح کرتے وقت آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے ذہن پر
کردار پر اور اخلاق پر برا اثر نہ پڑے۔ دوسری بات، الفاظ کے معنی 3 طرح کے ہوتے ہیں: لغوی معنی، اصطلاحی معنی، مجازی معنی۔ لغوی معنی کسے کہتے ہیں؟ جس زبان کا لفظ ہو اس کے جو لفظی معنی اس زبان کے اعتبار سے لغت یعنی ڈکشنری میں لکھے ہوتے ہیں اس کو لغوی معنی کہتے ہیں، جیسے منت، احسان کرنا، رخصت، اجازت وغیرہ وغیرہ۔ اصطلاحی معنی، جب کوئی خاص گروہ کسی لفظ کو اسی کے اصلی معنی کے سوا کسی اور معنی میں استعمال کرنے لگتا ہے اور عام و خاص میں وہ معنی رواج پا جاتے ہیں تو اس کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ مثلا لفظ نسخہ ہے۔ نسخہ اس کے لغوی معنی ہے لکھا ہوا، لیکن طبیبوں یعنی ڈاکٹروں کے ہاں کاغذ کے اس پرچے کو کہتے ہیں جس پر دوائیاں لکھ کر بیمار کو دی جاتی ہے۔ یا ہم کہیں گے قدرت۔ قدرت کے لغوی معنی ہے طاقت کے، لیکن اصطلاحی معنی میں ہم کائنات کے پالنے والے کے اس اختیار کو مانتے ہیں جس پر اللہ کی دسترس ہو، تو اس کو ہم قدرت کہتے ہیں۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو اس کے بعد ہے مجازی معنی، یعنی غیر اصلی، غیر حقیقی یا فرض کیا ہوا، فرضی۔ اہل زبان کسی لفظ کو لغوی معنی کے سوا کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو مجازی معنی کہتے ہیں۔ مثلا سرو صحیح، اس کے لغوی معنی ہے سیدھا۔ وہ سرو کا درخت جس کی شاخیں سیدھی اوپر کو چلی گئی ہوں، لیکن مجازاً محبوب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو اشعار کا جو علم ہے اس کو علم عروض کہتے ہیں، چونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا علم کی 3 قسمیں ہیں: علم صرف، علم نحو، علم عروض۔ علم صرف جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہے، الفاظ بنانے کے طریقوں کا حال جس میں ہو اسے علم صرف کہتے ہیں۔ علم نحو جس میں اجزائے کلام کی ترکیب و ترتیب ہو، اور علم عروض جس علم میں اشعار کی درستی کے اصول اور قاعدے ہوں اسے علم عروض کہتے ہیں۔ چونکہ اشعار کا علم ان کے الفاظ نثر سے مختلف ہوتے ہیں، تو اس طرح اس اشعار کے علم کو علم عروض کہتے ہیں۔ علم عروض میں وزن، قافیہ اور بحروں کا ذکر ہوتا ہے۔ اب تشریح کے بارے میں چند گزارشات ہیں۔ چونکہ اشعار کی تشریح مخصوص نہیں ہوتی ہے، طالب علم کے ذہن پر جس انداز سے اشعار اثر انداز ہوتے ہیں وہ اس کی تشریح ویسے ہی کرتے ہیں۔ ان کی اشعار کی تشریح مخصوص نہیں ہوتی ہے، لیکن تلمیح انداز کے اشعار کی تشریح مخصوص ہوتی ہے، کیونکہ ان اشعار میں تاریخی واقعات، اخلاقی واقعات کا
ذکر ہوتا ہے، اس لیے ان اشعار کی تشریح مخصوص ہوتی ہے، اس واقعہ سے ان کا ربط ہونا چاہیے۔ تو یہ چند گزارشات آپ کو اشعار کی تشریح کرنے میں آپ کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کا ذہن کہیں پر کسی غلط رجحان کی طرف نہ جائے۔ تو میر تقی میر کی 2 غزلیں ہمارے درسی کتاب میں درج ہیں۔ پہلی غزل کے اشعار کی تشریح آپ غور سے سنیں۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا، وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے اس نے میرا سلام لیا۔ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمیں تھام لیا۔ پہلے میں آپ کو پہلے والے شعر کے کچھ مشکل الفاظوں کے معنی بتانا چاہتا ہوں۔ کسو اصل میں یہ پرانی اردو میں لکھی جاتی ہے، اس کا معنی ہے کسی۔ دل ستم زدہ، جس دل پر ستم ڈھایا گیا ہو۔ تیرا تھام لیا، پکڑ لیا یا روکا۔ تو اس مطلع میں میر فرماتے ہیں، مطلع اس شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم وزن ہوتے ہیں۔ تو اس میں میر فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب کوئی میرے محبوب کا نام لیتا ہے تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور میں محبوب کا دیدار کرنے اور اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہوں، اور بڑی مشکل سے دل پر قابو پاتا ہوں۔ محبوب کا نام لینے والے پر یہ شک بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کا دل تو محبوب پر نہ آیا ہو، وہ محبوب پر فریفتہ تو نہ ہوا ہو۔ اس خیال سے دل بڑی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگلا شعر، وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے اس نے میرا سلام لیا۔ کج روش، ٹیڑھی چال چلنے والا، راستی، درست اور سیدھے طریقے سے، اخلاق سے، مروت سے۔ شاعر اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تو ٹیڑھی چال والا ہے، وہ کبھی بھی مجھ سے سیدھی طرح پیش نہیں آتا۔ وہ اس قدر ناز و انداز کا مارا ہے اور مغرور ہے کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتا۔ کہیں ملاقات ہو بھی جائے تو وہ کبھی خوش اسلوبی سے میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، یعنی وہ کبھی بھی مجھ سے اچھی طرح پیش نہیں آتا۔
میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ سلیقہ طور طریقہ، نبی کامیابی ہونا۔ میر تقی میر فرماتے ہیں کہ میں زندگی کے ہر میدان میں ناکام رہا۔ میں نے ہمیشہ ناکامیوں اور محرومیاں دیکھی ہیں، لیکن اگر میں محبت میں کامیاب ہوا تو میں اپنے طور طریقے اور سلیقے کی بدولت کامیاب ہوا۔ محبوب کے تئیں یہ میری وفا شاری اور دل میں سچی محبت کا جذبہ تھا، جس نے محبت کے ہر مقام پر مجھے کامیاب کیا۔ ورنہ دیکھا جائے تو میں محبت کے علاوہ عمر بھر ناکامیوں اور محرومیوں کا شکار رہا۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں، شاعروں میں میر، میرے شعر نے روئے زمیں تھام لیا۔ گوشہ گزیں، کونے میں پڑا رہنا۔ چونکہ یہ شعر جو ہے یہ اس میں دو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ مقطع ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا۔ دوسرا اس شعر میں سنت تعالی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں پڑھایا ہے۔ سنت تعالی جس میں شاعر اپنی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ تو میر اس مقطع میں سنت تعالی سے کام لے کر اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں، شاعروں میں میر، کہ اگرچہ میں باقی شاعروں کے مقابلے میں زیادہ دکھاوا نہیں کرتا اور محفلوں میں نہیں جاتا، میرے شعر نے روئے زمین تھام لیا، لیکن میرے اشعار نے پوری دنیا میں دھوم مچائی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج اس پہلی والی غزل کی تشریح آپ تک پہنچائی۔ وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے میں اس کو آگے نہ لے سکتا ہوں، تو انشاءاللہ کل غزل کے دوسرے حصے کی تشریح ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ یہ